یہ جو دو جلسے کیے ہیں مسلم لیگ نون نے، ایک مریم نواز صاحبہ نے نارووال میں اور ایک شہباز شریف صاحب نے، اس سے یہ تاثر بن رہا ہے کہ جیسے یا تو اپنی مقبولیت دکھانا چاہ رہے ہیں یا پھر کوئی الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ میرا شدید اعتراض ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے ان دونوں حکومتی تقریبوں کو جلسہ کہا. اچھا، یہ قطعاً جلسے نہیں تھے، یہ جلسے کی کسی تعریف پہ پورا نہیں اترتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جلسہ حکومت اس وقت کرتی ہے جب اپوزیشن بھی جلسہ کر رہی ہو، اپوزیشن کو بھی جلسوں کی اجازت ہو. جب پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف جو اپوزیشن کی پارٹی ہے پورے ملک میں اس کو جلسے کی اجازت نہیں ہے تو حکومت جو کچھ کر رہی ہے وہ تقریب ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کوئی جلسے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ الیکشن کی تیاری، الیکشن کے حوالے سے ایک بات سمجھ لیں، اس پارلیمنٹ نے ٹائم پورا کرنا ہے یا نہیں کرنا، وزیر اعظم نے مدت پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی، پنجاب حکومت نے مدت پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ فیصلے نہ تو پنجاب حکومت کر سکتی ہے، نہ مریم نواز صاحبہ کر سکتی ہیں، نہ شہباز شریف صاحب کر سکتے ہیں. تو لہٰذا حکومتی تقاریب کو اتنا سیریسلی نہیں لیا. حبیب صاحب، یہ اپوزیشن الائنس کی سرگرمیاں ہم دیکھ رہے ہیں کراچی تک پہنچ گئی ہیں، مولانا سے معاملات کا کیا بنا؟ مولانا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں لیکن کافی کم رفتار سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا کی پارٹی کے اندر یکسوئی نہیں ہے اس حوالے سے کہ انہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کسی اتحاد میں شامل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ہمیں ٹرانزیکشن ٹو ٹرانزیکشن چلنا چاہیے، ایشو ٹو ایشو چلنا چاہیے. کسی ایک ایشو پہ اگر ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اگر کہیں مخالفت ہوگی تو ہم مخالفت کریں گے. تو اب اس ایک تو یہ رائے ہے. دوسری ایک رائے یہ ہے کہ نہیں جی ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھل کے چلنا چاہیے. اور تیسری ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہمیں جو جہاں پہ ہم ہیں یہیں پہ رہیں. ہم کیونکہ تحریک انصاف کے ساتھ زیادہ نہیں چل سکتے، ان کا اور ہمارا کلچرل ڈفرینس بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے آگے بڑھنے میں انہیں پرابلم ہے. اب ان تین آراء کے آگے چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں، ایک بڑی ہے اور کچھ چھوٹی. بڑی ڈیٹیل یہ ہے کہ آخر اس اتحاد کی سربراہی کون کرے گا. تو جمعیت علماء اسلام کے اندر یہ خیال پایا جاتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس اتحاد کی سربراہی کریں. اب دوسرا اس سے جڑا ہوا حصہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان چاہتے ہیں کہ اس اتحاد میں چلیے بن گیا پی ٹی آئی کے ساتھ، تو پھر بعد میں کون اس میں شامل ہوگا اور کیسے کوئی نکلے گا، اس پر بھی جمعیت علماء اسلام کے اندر کچھ خیالات بدلے سے ہیں پائے جاتے ہیں. اچھا، مثلا آپ چلیے فرض کیا جی آپ مان لیجئے کہ اتحاد بن گیا، تھوڑے دن بعد کہا جاتا ہے کہ پی ٹی ایم بھی اس اتحاد کا حصہ ہے. پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. پھر کہا جاتا ہے بلوچستان کی کسی پارٹی کو کہ وہ بھی اس اتحاد کا حصہ ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ فیصلہ اتفاق رائے سے ہوگا یا پھر جو کسی کے پاس ویٹو کا اختیار ہوگا؟ یہ ایک معاملہ ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے ذہن میں بعض سیاسی جماعتوں کے بارے میں یہ تحفظات ہیں کہ انہیں اس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ ایک باریکیاں ہیں، ڈیٹیلز ہیں. یہ تو پیچیدگی ہے، باریکیاں نہیں ہیں، پیچیدگی ہے. اب یہاں سے پھر اب مسئلہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے بغیر کیا اتحاد بن جائے گا؟ اگر کراچی میں کچھ کوششیں کامیاب ہوتی ہیں، جی ڈی اگر شامل ہو گیا تو پھر مولانا کے پاس یہ کچھ چارہ نہیں رہے گا کہ وہ اتحاد میں شامل نہ ہو. پھر ان کے پاس دو ہی راستے رہ جائیں گے کہ وہ چلے جائیں حکومت میں اور گورنری رہے خیبر پختونخوا کی اور پی ڈی ایم کو مکمل کر دیں. آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، کدھر جائیں گے مولانا؟ دیکھیے اس وقت تک جو سچویشن ہے اس میں کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان کی اپنی جو اوپینین اس وقت ہے جس کو بالکل وہ ساتھ رکھے ہوئے ہیں، وہ چاہتے یہ ہیں کہ یعنی مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر جمعیت علماء اسلام کو یہ آفر کی جائے کہ اتحاد کے سربراہی آپ کریں گے اور وہ میکنزم بنا لیا جائے کہ جس کے تحت دوسری پارٹیوں کو شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو اس پر بات آگے بڑھے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے دل بھی مجھے کچھ تھوڑے بدلے لگ رہے ہیں. اچھا، ہاں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اتنی شرطوں کے ساتھ جانا ہے تو پھر اپنے ہاتھ ہی بندھوانے ہیں نا. تو وہ کیا ہے، وہ کوئی شرط ہوتی نہیں پیار میں، کچھ اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ تحریک انصاف چاہ رہی ہے. لیکن عمران خان صاحب بالکل اس پہ یکسو ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانا چاہیے. لیکن وہ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ کچھ وہ پارٹیاں بھی آئیں
جو مولانا سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اچھا حبیب صاحب, یہ جو لاہور ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی ہے, اس کا پریکٹیکل فائدہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو پی ٹی آئی کو ہوگا؟ دیکھیے, پریکٹیکل فائدہ پی ٹی آئی کو, اگر آپ یہ سمجھے کہ اس کی کوئی بہت زیادہ یعنی کوئی تحریک چل پڑے گی تو وہ نہیں. کیسز کے حوالے سے, کیسز کے حوالے سے یہ ضرور ہوگا کہ جہاں جہاں پہ پاکستان یعنی جو مختلف بارز ہیں وہ اب بار ایسوسیشنز وہ کئی جگہ فریق ہیں. مثال کے طور پہ اسلام آباد بار ایسوسیشن, اسی طرح سپریم کورٹ بار ایسوسیشن بھی فریق ہے اور وہاں پہ صدر اور ہیں اور سیکٹری اور ہیں. جی بالکل. تو اب کراچی میں بھی صورتحال پی ٹی آئی کی فیور میں کسی درجے میں ہے. تو جب یہ بار کونسلیں میدان میں آئیں گی اور اپنے اپنے کیسز کی پیروی کریں گی, اور پھر ایک خاص انداز سے وکلا جب پیروی کرتے ہیں کہ کمرہ عدالت بھی بھرا ہوگا, کمرے کے عدالت کے باہر بھی کچھ وکلا جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہوں گے کہ جج صاحبان کیا کہتے ہیں, تو پھر صورتحال کافی بدل جاتی ہے. کیونکہ پاکستان میں مجھے نہایت ادب کے ساتھ اور یہ جسارت کرنا پڑ رہی ہے کہ بعض اوقات جو مقدمات ہیں وہ ماحول کو دیکھ کے بھی طے ہوتے ہیں. تو ایک ماحول تو بن جائے گا. اب وہ ماحول کتنا بنا سکتی ہے یہ موجودہ جو مختلف بار ایسوسیشنز کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں, یہ ابھی دیکھنا ہے. سپریم کورٹ میں 7 رکنی بینچ نے سویلینز کے ٹرائل سے متعلق انٹرا کورٹ اپیلوں پر آج بھی سماعت کی. دوران سماعت بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں سب مل کر ملبہ ہمارے گلے ڈالیں گے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا آرمی ایکٹ بنانے کا مقصد کیا تھا یہ سمجھ آ جائے تو آدھا مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی قانون جو آئین سے مطابقت نہ رکھے نہیں بنایا جا سکتا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ قانون کو سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل عزیر بھنڈاری کا اپنے دلائل میں کہنا تھا کہ آرمی ایکٹ کالعدم ہو گیا تو بھی انسداد دہشت گردی کا قانون موجود ہے. کیس کی مزید سماعت اب کل ہوگی. آج کی صورتحال پر ہم گفتگو کریں گے. سینئر کورٹ رپورٹر عدیل سرفراز ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. عدیل, لاسٹ ٹائم جب عزیر بھنڈاری صاحب نے دلائل دیے تھے تو ان کا فوکس تھا آرٹیکل 245. آج بھی اسی ضمن میں کچھ باتیں ہوئیں, کیا ہوا آج کی سماعت میں؟ جی بالکل, ہم دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں عزیر بھنڈاری صاحب وہ آرٹیکل 245 پر ہی انحصار کر رہے ہیں, اور وہ بنیادی طور پر عدالت کے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آرٹیکل 245 ہے صرف وہ ایک ایسا آرٹیکل ہے آئین کا جو فوج سے متعلق ہے, اور فوج کو سویلین ایڈ کے لیے اسی آرٹیکل کے تحت طلب کیا جاتا ہے, معاونت کے لیے طلب کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں سویلینز کا ٹرائل کر رہی ہیں, اس کی آئین میں کسی بھی جگہ پر کوئی گنجائش نظر نہیں آتی, اور نہ ہی اس کے اوپر کہیں پر کوئی مینشنڈ ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ آئین کے مطابق یہ ٹرائلز ہو رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری جانب آئین کا آرٹیکل 175 ہے جو عدالتی اختیارات سے متعلق ہے,